غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی جماعتوں پر مشتمل ایک تھرڈ فرنٹ کے خاکے کو عملی شکل دینے کی غرض سے تلنگانہ کے چیف منسٹر اور ٹی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے آج شام کلکتہ میں مغربی بنگال کی چیف منسٹر اور ٹی ایم سی کی صدر ممتا بنرجی سے ملاقات کی۔ دونوں چیف منسٹروں نے تیسرے محاذ کے قیام اور اسے ایک متبادل طاقت کے طور پر مستحکم بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ممتا بنرجی، جنہوں نے 4 مارچ کو ہی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کے سی آر کی کوششوں کا خیر مقدم کیا تھا، کہا کہ وہ تیسرے محاذ کی ضرورت سے اتفاق کرتی ہیں اور پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کے سی آر کا ماننا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں کی حکمرانی میں ریاستوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور ایسے حالات میں علاقائی جماعتوں پر مشتمل ایک تیسرے محاذ کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے کہا کہ وہ ایک مؤثر اور مضبوط تھرڈ فرنٹ کے لیے ملک کی دوسری سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے قائدین سے بھی بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ کا جو آج سہ پہر خصوصی طیارے سے کلکتہ پہنچے تھے، زبردست استقبال کیا گیا۔ غریبوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے کی ایک کوشش کے طور پر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج ریاستی اسمبلی میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت ایس سی ایس ٹی اور اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والی دلہنوں کو دی جانے والی رقم کو 75,116 روپے سے بڑھا کر 1,01,16 روپے کر دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ غریب لوگوں کی خوشیوں میں خود کو شامل کرتے ہوئے حکومت کو مسرت ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش سے ان کی شادی تک ہر شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی بھی بے حد ضروری ہے۔ کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم اسی مقصد کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی تمام فلاحی اسکیموں میں یہ دونوں اسکیمیں سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہیں۔ یاقوت پورے کے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے آج ایوان میں مرکی نالوں کی تعمیر کے کام میں تاخیر اور اس سے عوام کو ہونے والی تکالیف کو موضوع بحث بناتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام زیر التوا کاموں کی عاجلانہ تکمیل کو یقینی بنائے۔ بارش کے موسم میں نہ صرف ان کے حلقے یاقوت پورہ بلکہ شہر کے دوسرے کئی علاقوں میں بھی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ نالوں کے قریب رہنے والے غریبوں کو مکانات کا تخلیہ کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، سی سی ٹی وی کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل، نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ پروپرائٹر سید راشد علی ماجد، فون نمبر 9849 نامپلی کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست بالخصوص حیدرآباد میں واقع تحصیل دفاتر اور منڈل دفاتر میں کام کرنے والوں کے لیے مؤثر صیانتی انتظامات کرے۔ گزشتہ دنوں یامارو، آصف نگر اور دوسرے اسٹاف ارکان پر حملے کے واقعے کا ریاستی اسمبلی میں تذکرہ کرتے ہوئے جعفر حسین معراج نے کہا کہ اشرار کو ایک سیاسی جماعت کی تائید حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے منڈل ریونیو آفس کا اسٹاف 2 دن سے ضلع کلکٹریٹ حیدرآباد میں دھرنا دے رہا ہے، جس سے یامارو جیسے اہم دفتر میں کام کاج متاثر ہو چکا ہے۔ وزیر مارکیٹنگ ہریش راؤ نے یقین دلایا ہے کہ اناج کے ذخیرے کے لیے ہر ضلع میں گوداموں کی تعمیر اور پہلے ہی سے موجود گوداموں کی گنجائش میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ وہ اسمبلی میں اس ضمن میں مختلف ارکان اسمبلی کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ مجلس کے رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے ریاست میں یونانی دواخانوں کی ابتر صورتحال کا مسئلہ ایوان میں اٹھایا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ یونانی دواخانوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے اقدامات کرے، کیونکہ آج بھی سینکڑوں لوگ یونانی طریقے علاج پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر لکشمن ریڈی نے جعفر حسین کو مطلع کیا کہ حکومت یونانی طریقے علاج کو فروغ دینے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ریاست بھر کی یونانی دواخانوں میں 75 مقروضہ جائیدادوں کو بہت جلد پور کر دیا جائے گا۔ کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ریاستی اسمبلی میں آج ایریا ہاسپٹلس میں سہولتوں کے فقدان کی شکایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دواخانوں سے نہ صرف مقامی لوگ بلکہ پڑوسی اضلاع سے بھی کافی لوگ رجوع ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان دواخانوں کو عصری آلات سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر
लक्ष्मण रेड्डी ने इस ज़िम्मन में जरूरी इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने कहा कि रियासती असेंबली में अरकान ने बल्दी और आबरासानी के जिन मसाइल की जानिब उनकी तवज्जो दिलाई है उसका उन्होंने खास नोट लिया है। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि उन तमाम मसाइल की आजिलाना तौर पर यकसुई कर दी जाएगी। मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन ने अपने क़याम के 7 बरस मुकम्मल कर लिए। एसोसिएशन की तासीस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आमिर और जहीराबाद टाउन प्रेसिडेंट शेख वहीद ने जहीराबाद के सरकारी दवाखाना पहुंचकर मरीजों में फल तकसीम किए। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासती वजीर मार्केटिंग टी हरीश राव ने आज रियासती असेंबली में बोधन के रुकन असेंबली आमिर शकील को यकीन दिलाया कि हुकूमत किसानों को उनकी फसल पर माकूल मुआवजा की अदायगी को यकीनी बनाएगी। आमिर शकील ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि वो किसानों से फी एकड़ 10 कुंटल उनकी पैदावार खरीदते हुए उनकी मदद करे और राहत फराहम करे। कमिश्नर पुलिस की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने मकामी पुलिस के इश्तिराक से एबिट्स और कुतुमपुरा पुलिस स्टेशनों के हुदूद में धावे करते हुए क्रिकेट की बैटिंग करने वाले 2 गिरोहों को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में 4 बुकीज सुरेश कुमार व्यास, पवन अग्रवाल, संतोष कुमार वर्मा और लाखन को, जो इस गिरोह के अरकान बताए जाते हैं, गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 7,72,000 रुपए की नकद रकम के अलावा टीवी के 2 सेट्स और 10 सेलफोन बरामद किए। मुल्जिमीन को मजीद तहकीकात के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों के हवाले कर दिया गया। रियासत के 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिले का अमल शुरू हो गया। हज हाउस में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बी शफीउल्लाह, जो सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी हैं, ये बात बताई। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 28 अप्रैल है, जबकि 29 अप्रैल को लकी ड्रा होगा। मौजूदा स्कूलों के अलावा ई सेवा, मी सेवा में भी रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। आवाम की सहूलत के लिए हज हाउस में भी एक खुसूसी काउंटर कायम किया जाएगा। पुलिस टास्क फोर्स की वेस्ट जोन टीम ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ कार सेंटरों पर धावे करके 25 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। पुलिस ने यहां से हुक्के और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की भारी मकदार भी जब्त की। मुल्जिमीन को पुलिस जुबली हिल्स के हवाले कर दिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।